آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ایک ایسی کہانی جو کہ میری دوست نے مجھے بتائی ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکے زین کے بارے میں ہے جو کہ اپنے پرکھوں کی حویلی میں جاتا ہے اور اس کو ادھر بہت ہی عجیب محسوس ہوتا ہے۔ زین اپنی پرانی حویلی میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جب زین نے اپنی بڑی بہن کو اپنے اس احساس کے بارے میں بتایا تو اس نے زین کو تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زین کو اپنی پرانی حویلی میں ایک پرانی تصویر ملتی ہے جس میں وہ بہت سے انجان لوگوں کو دیکھتا ہے۔ ابھی زین کھڑا ہوا یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخر کون ہیں، تبھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ جب زین ڈرتا ہوا اپنے سائیڈ پر دیکھتا ہے تو اندھیرے میں اس کی خالہ نائلہ کھڑی ہوتی ہیں جو کہ اس کو بہت ہی غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جب زین ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا خالہ، پر وہ اس کو آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی، بس اس کو کھڑی غصے سے دیکھتی رہتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب زین دوبارہ اپنی خالہ سے پوچھتا ہے کہ خالہ کیا ہوا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی، تبھی خالہ زین کو بولتی ہیں کہ زین بیٹا، یہ گھر ہماری ساری کہانیوں سے بھرا پڑا ہے، ہر چھت ہر دیوار میں کچھ راز چھپے ہیں، تمہیں انہیں جاننے کا وقت مل رہا ہے، پر ان سے بچ کر رہنا۔ خالہ کی بات سن کر زین کی رگوں میں ایک ٹھنڈی سی لہر چل گئی۔ زین سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف ایک پرانی کہانی ہے، پر جو آج رات زین کو دکھائی دیا وہ بالکل ہی الگ تھا۔ اگلے دن ایک اور واقعہ زین کے ساتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہایت پریشان ہو جاتا ہے۔ زین اپنے گھر کے کوریڈور میں چل رہا ہوتا ہے، تبھی اچانک سے اس کے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے اور اس کو کچھ عجیب آواز سنائی دیتی ہے۔ زین جب وہ آواز سنتا ہے تو وہ زور سے چیختا ہے کہ کیا تھا یہ، جیسے کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہو، لیکن اس کے علاوہ اس ٹائم گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کیسی تھی؟ تبھی زین ہڑبڑاہٹ میں اپنے کمرے کی طرف دوڑتا ہے۔ جب زین اپنے کمرے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا خود ہی کھل جاتا ہے۔ پہلے تو وہ خود کو تسلی دیتا ہے کہ کیا پتا یہ دروازہ ہوا سے کھل گیا ہو، لیکن جب وہ اپنے کمرے کا دروازہ خود کھولتا ہے تو اس کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس سے کوئی گزر کر کمرے سے باہر نکلا ہے۔ زین کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ زین ڈرتا ڈرتا جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کو ہلکی سی سرگوشیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سرگوشیوں کی آواز اس کو پورے گھر سے سنائی دیتی ہے اور اچانک ہی وہ سرگوشیاں بند ہو جاتی ہیں۔ اگلے دن پھر زین کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو زین کو اور پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ زین اپنے کمرے میں سو رہا ہوتا ہے جب اس کو ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب وہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے کمرے کی لائٹس آف ہوتی ہیں اور اس کو اپنے کمرے کے کونے میں ایک سایہ نظر آتا ہے۔ زین ڈر کر اپنے ہی بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ سایہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ بیڈ سے نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے جیسے سایہ اس کے قریب آ رہا ہوتا ہے تو سایہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ زین ہمت کر کے اپنے کمرے سے باہر بھاگتا ہے اور سیدھا اپنی بڑی بہن آمنہ کے پاس جاتا ہے، اور جب زین آمنہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آمنہ بھی ڈر سے کانپ رہی ہوتی ہے۔ آمنہ زین کو کہتی ہے کہ زین، تم سمجھ نہیں رہے، یہ گھر کچھ زیادہ ہی پرانا ہے، ہمارے پرکھوں نے کچھ غلط کیا ہے ادھر، اور ہماری جو خالہ جو کچھ بھی کہتی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا۔ زین اور آمنہ ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور اس سائے کو دیکھتے رہتے ہیں جو سایہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی بڑا ہوتا رہتا ہے۔ زین کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگر اس کے پرکھوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا ان کو اب کیوں مل رہی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ آمنہ اور زین اس واقعے سے خود ہی ریکور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی خالہ کو پریشان نہ کریں، لیکن ایک دن پھر آمنہ اور زین کا اسی ڈر میں گزر جاتا ہے کہ آج رات کو ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا آج رات پھر وہ سایہ ان کے کمروں میں آئے گا۔ لیکن آج رات جو زین دیکھتا ہے اس کو تو اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آتا۔ زین رات کو جب سونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اپنے کمرے میں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی خالہ کے کمرے سے عجیب سی روشنی نکل رہی ہے۔ زین جب ہلکا سا دروازہ اپنی خالہ کے کمرے کا کھول کر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی خالہ جس کمرے میں بیٹھی ہیں وہ کمرہ پورا دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی خالہ ایک سرکل کے
बीच में बैठी हुई हैं, जो कि बिल्कुल किसी जादू टोने जैसा लग रहा है। ये देखकर ज़ैन को समझ आती है कि ये सब जो उनके साथ हो रहा है ये उसके पुरखों की गलती नहीं है, बल्कि उसकी खाला की गलती है, जो कि ये सब इस घर में कर रही हैं, जिसकी वजह से ज़ैन को और उसकी बड़ी बहन आमना को ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है।